السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 35 اور 36 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن مجید کے حوالے سے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، منکرین اور مخالفین کے بے جا اعتراضات کو نمایاں فرمایا، اور اس کے مقابلے میں جو سچی جماعت ہے، جو مومنین اور متقین حزب اللہ ہے، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے وہ ارشاد فرمایا۔ منکرین تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کلام مقدس ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا، اس کو آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے کیوں نازل کیا ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ اصل میں یہ حق اور سچ ہے، سچی کلام مقدس ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، اور اس کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے اور ایک ترتیب سے ہم نے نازل کیا تاکہ انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اور یہ جو مخالفین ہیں ان کا انجام جہنم ہوگا، کیونکہ ان کے اعتراضات میں وزن نہیں ہے، ضد، ہٹ درمی اور تکبر ہے۔ دوسرا جو اہم ترین معیار ہے مومنین اور متقین کا، وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کلام مقدس کو سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے قلوب میں ثبوت پیدا کرتے ہیں، یعنی ثابت قدمی پیدا کرتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ورتلناہ ترتیلا، ایک ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو معیار ہے، جو اس کا حق ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا، اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ ہے، اس کو وہ ناظرہ طریقے سے بھی اگر پڑھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اس میں حرکات ہیں، حروف مدہ ہے، کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کا معیار کیا ہے، اس کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ گویا قرآن پاک جو کلام مقدس ہے، جہاں اللہ کی طرف سے رہنمائی کی کتاب ہے، وہاں اس کے پڑھنے کا بھی سلیقہ اور طریقہ ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے چونکہ کلام مقدس قرآن پاک کا ذکر فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی، تو آج اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کلام مقدس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اور انبیاء تشریف لائے، ان کا بھی ہلکا ہلکا تعارف کروا رہے ہیں۔ تفصیلات اور بہت سارے مواقعوں پر ان انبیاء علیہم السلام کی آ چکی ہیں اور آئیں گی، لیکن یہاں بالاختصار اللہ رب العزت نے
ارشاد فرمایا وہ نور بصیرت، وہ سچی رہنمائی جو کلام مقدس سے ملنی ہے، جو سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا تبارک الذی نزل الفرقان، یہ جو کتاب مقدس نازل ہو رہی ہے اصل میں یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والا، سچی رہنمائی اور جھوٹی رہنمائی میں فرق کرنے والا۔ اور یہی تو بنیادی فلسفی ہے اللہ رب العزت کی، جس کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں، فلسفہ الہی کہتے ہیں۔ یہ جو فلسفی ہے یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، تورات۔ یہ جو تورات کتاب مقدس ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ بھی اسی طرح نور بصیرت پیدا کرنے کے لیے آئی، سچی رہنمائی کے لیے آئی۔ گویا قرآن مجید سے پہلے جو کتب الہی ہیں، کتب سماوی ہیں، ان تمام کتب کا جو ہدف اور ٹاسک ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ کی پہچان، فلسفہ توحید کی رٹ اور اس پر ایک عملی نظام کی تشکیل۔ اور وہ پہلے انبیاء علیہم السلام نے اس پر جد و جہد کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو کتاب مقدس دی، دوسرا وَجَعَلْنَا مَعَهُ، اور ہم نے کر دیا اس کے ساتھ اخاہ، آپ کے بھائی ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیرا، بطور وزیر۔ وزیر وزر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، اور یہ جو وزراء کا لفظ ہم سنتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے کام کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، بڑے وزیر اعظم، یعنی اس نے بڑا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے پورے ملک کا، وہ تقسیم کار کرتا ہے اپنے وزراء کے ذریعے سے۔ اصل میں یہ حکمران طبقہ وہ خادم ہوتا ہے عوام کا اور قوم کا۔ یہ ہے سیاسی نظام اصل میں، جس کو ہم دینی سیاست کہتے ہیں۔ ہم اپنے حوالے سے جب جائزہ لیتے ہیں اپنے ملک کا تو ہمارے وزراء تو کھانے پینے کے وزیر ہوتے ہیں، ہمارے وزراء کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پورے ملک کا اور بڑی طاقتوں کے ساتھ سودا بازی کی ہوئی ہے، اب اس میں جتنا حصہ ہے وہ وصول کرنے کے لیے، اس حصے کا بوجھ اٹھانے کے لیے یہاں وزراء بنائے جاتے ہیں، مشیر بنائے جاتے ہیں۔ اصل میں یہاں سے جو سینس ہے، روح ہے وزیر کی، وہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو وزیر بنایا، یعنی ان کے ساتھ مل کر کتاب مقدس تورات کی جو رہنمائی ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص ہونا چاہیے جو مل کر کام کو آگے چلائے، اور وہ آپ کے وزیر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اذْهَبَا، جاؤ تم إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ابھی جو گفتگو ہم وزیر کی کر رہے تھے، یعنی بوجھ اٹھانے والا، ذمہ داری اٹھانے والا، تقسیم کار میں اپنی ٹیم کے ساتھ ورک کرنے والا، تو یہاں بھی ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب العزت نے دونوں سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں جائیں۔ کیا مطلب کہ دونوں مل کر یہ بوجھ اٹھاؤ، یہ کام کرو، یہ ذمہ داری ادا کرو، یہ دونوں پر لازمی ہے۔ کہاں جائیں؟ الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب اس کی تفصیلات ہم پیچھے سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ اللہ نے فرمایا
اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف تم دونوں، کیوں؟ وہ ظالم ہے، سرکش ہے۔ تو قوم سے مراد وہ اشرافیہ ہے، حکمران طبقہ ہے، اور کذبوا بآیاتنا سے مراد کیا ہے کہ اس نے ایک ظالمانہ سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے تھی، انسانی اقدار پر، عدل پر، مساوات پر ایک سسٹم کی تشکیل ہونی چاہیے تھی، اور اس نے جو سسٹم تشکیل کیا ہوا ہے وہ ظلم کیا ہے؟ یہ ہے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، نشانیوں کو جھٹلایا، رہنمائی کو جھٹلایا۔ میرے عزیزو، اگر فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے جھٹلایا ہے، کیوں؟ اس نے ظلم کا سسٹم قائم کیا، تو کیا آج کے دور میں اگر ہم ظلم کا سسٹم قائم کریں گے یا ظالمانہ حکومتوں کی حمایت کریں گے، ان کی سرپرستی کو قبول کریں گے، سرمایہ دارانہ اور سرمایہ پرستانہ سسٹم کے اعلی کار کے طور پہ کام کریں گے اور ان حکمرانوں کی تائید کریں گے جنہوں نے ملک کو گروی رکھ دیا، ملک کو کنگال کر دیا اور بڑی طاقتوں کا غلام بنا دیا، تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ یہ بھی کذبوا بآیاتنا میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سنیے، جب کوئی قوم اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے، رہنمائی کو جھٹلاتی ہے، سچی جماعت کا انکار کرتی ہے، جھوٹوں کا ساتھ دیتی ہے، ظلم کے نظام کی تائید کرتی ہے، فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے ان کو دے مارا، اکھاڑ کر، یعنی اس قوم کو تباہ کر دیا۔ دریائے نیل میں اللہ رب العزت نے فرعون کی حکمران پارٹی، اس کی اشرافیہ اور جتنے بھی اعلی کار تھے، اللہ رب العزت نے دریائے نیل میں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، اللہ رب العزت کی بہت بڑی یہ ترغیب ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے کہ کس حکمران طبقے کا ہم نے تعاون کرنا ہے، کیسے حکمران ہونے چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ایک وزیر اعظم اور دوسرا وزیر، یہ کیسے ہونے چاہیے، اور ان کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ ظلم کے نظام کا خاتمہ۔ الی فرعون انہ طغی، وہ ظالم ہے، سرکش ہے، اس نے اللہ کی رہنمائی کو ٹھکرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کی رہنمائی لے کے آئے ہیں، سچی رہنمائی، اس کا انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے یہ کہتا تھا کہ آپ میرے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری پرورش ان کے گھر میں کی، تو میرے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔